السلام علیکم۔ یقیناً تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ ایک حکایت ہے کہ کسی گاؤں کے اندر ایک مولوی صاحب رہتے تھے۔ ان کا کچھ ذرائع آمدن زیادہ نہیں تھا، بمشکل ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ تو اسی گاؤں کے اندر ایک جگیردار شخص رہتا تھا جو بہت نیک اور اچھا انسان تھا۔ تو اس نے کچھ زمین کا ٹکڑا مولوی صاحب کو دے دیا کہ آپ اس کے اندر فصل وغیرہ لگائیں، تو تاکہ آپ کا کچھ گزر بسر مزید آسان ہو جائے۔ تو مولوی صاحب نے اس کا وہ زمین کا ٹکڑا لیا، اس تحفے کو قبول کیا اور اس کے اندر فصل کاشت کر دی۔ کچھ وقت گزرا اور فصل ہری بھری ہو گئی۔ تو مولوی صاحب فارغ ہونے کی وجہ سے، فری ہونے کی وجہ سے وہ اکثر اسی فصل میں جا کے بیٹھتے، اس کو دیکھتے، خوش ہوتے، پھر واپس گھر پلٹ آتے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ ایک دن وہ وہاں گئے اور جا کے دیکھا کہ اس فصل کے اندر ایک آوارہ گدھا گھس آیا ہے جو فصل کو کھا رہا ہے، خراب کر رہا ہے۔ مولوی صاحب بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کچھ دعائیں کی، وظائف پڑھے، لیکن اس گدھے پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ تو وہ جب کھایا، جب اس کا پیٹ بھر گیا، وہ چلا گیا۔ اگلے دن جب پھر مولوی صاحب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہی گدھا پھر فصل کو خراب کر رہا ہے، فصل کو کھا رہا ہے۔ پھر بہت پریشان ہوئے، پھر کچھ چھوٹے موٹے صدقہ و خیرات کیے، ورد وظائف کیے، لیکن گدھا نہیں نکلا۔ تیسرے دن بھی یہی معاملہ رہا۔ مولوی صاحب نے آدھا قرآن پڑھ دیا، لیکن اس گدھے پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ تو ایک دن اسی طرح معمول کے مطابق وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ پاس سے کسان گزرا۔ جب کسان نے یہ ماجرا دیکھا کہ گدھا فصل خراب کر رہا ہے اور یہ فصل کا جو مالک ہے مولوی صاحب ہیں، یہ پاس بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو اس نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کی نظروں کے سامنے گدھا آپ کی فصل خراب کر رہا ہے، آپ کا نقصان کر رہا ہے، تو آپ اس کو منع کیوں نہیں کرتے، اس کو یہاں سے بھگاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو مولوی صاحب نے کہا جی کہ یہ تو کوئی عجیب مصیبت آن پڑی ہے کہ میں نے ورد وظائف بھی کیے، میں نے صدقہ و خیرات بھی کیا، آدھا قرآن پڑھ دیا، لیکن اس پہ کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا۔ تو وہ جو کسان تھا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ گیا گدھے کے پاس اور اس نے جا کے گدھے کو 2-3 لگائی اور گدھا وہ 1 منٹ کے اندر وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اس نے آ کے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب، یہ جو قرآن پاک ہے، یہ ورد وظائف ہیں، یہ انسانوں کے لیے ہیں، گدھوں کے لیے آپ یہ ڈنڈا استعمال کریں۔ جب گدھے فصل کے اندر گھس آئیں تو ان کے لیے ڈنڈا استعمال کریں، ان کے لیے ورد وظائف کچھ بھی اثر نہیں کرتے۔ تو دوستو، آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ آج ہم پر بھی گدھے مسلط ہو چکے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دعاؤں کے ذریعے سے ان گدھوں کو اپنے سر سے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ورد وظائف کرتے ہیں کہ یہ گدھے، جن کو ہم سیاسی گدھے کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے سر سے ٹل جائیں۔ تو ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہونے والا۔ یہ دعائیں اور یہ التجائیں، یہ صدقہ و خیرات انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، جس کے اندر انسانیت ہی نہ رہے، اور جو انسان ہی نہ رہے، جس کے اندر گدھے اور انسان میں فرق ہی نہ رہے، تو اس کے اوپر یہ دعائیں اور یہ صدقہ و خیرات کیا اثر کریں گے؟ اس لیے ہمیں ایک قوم بن کے ان گدھوں کے خلاف لڑنا ہوگا، ان گدھوں کے خلاف ڈنڈا اٹھانا ہوگا، تب جا کے یہ سیاسی گدھے ہمارے اس فصل سے، ہمارے اس ملک پاکستان کی فصل سے نکلیں گے۔ ہم ان لوگوں کی خاطر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پرانی صدیوں دوستی جو ہوتی ہیں، مہینوں پر، سالوں پر مبنی ہوتی ہیں، ہم ان کو بھی توڑ دیتے ہیں، جبکہ ان سیاسی گدھوں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کی بجائے ایک قوم بن کر ہمیں ان سیاسی گدھوں کے خلاف ڈنڈا استعمال کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم ہمیں ان سیاسی گدھوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق نہیں کرنے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ سب کچھ کرنے کے وجہ سے ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہونے والا، اور نہ ان پہ کچھ اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ڈنڈا استعمال کرنا چاہیے
اگر وہ بھی ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں ان کی خاطر دوسروں پر ڈنڈا استعمال نہیں کرنا چاہیے. جو ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے کلیگ ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، ہم ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی قطع تعلق کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سیاسی گدوں اور ان ناگہانی آفات سے ہمارے ملک کو ہمیں حفظ و امان عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.